بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج آپ سے دو اہم خبروں پہ بات کروں گا جس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ حصہ کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم ایشو کہ عمران خان نے پنڈی کے جلسے میں اور جو اس کا لانگ مارچ تھا اس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ان دو باتوں کو اور آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کوئی سلیمان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، آج جنرل باجوہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے اور پاکستان کی مسلح فوج کے سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب نے اس کی کمان سنبھال لی ہے، جو سید بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے۔ ہم پوری قوم کی طرف سے، اپنی کوہ سلیمان ٹی وی کی جانب سے جناب سید حافظ عاصم منیر صاحب کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت سی توقعات ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اقتصادیات جو ہماری بری طرح اس وقت ہمارے حالات اس طرح خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے، اور ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس امتحان میں قوم کے شانہ بشانہ ہوں گے اور قوم کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ وہ اس دلدل سے، اس سیاسی دلدل سے اور اقتصادی اور معاشی جو دلدل ہے اس سے وہ نکالنے میں کامیاب رہیں گے۔ ہم جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی ایک ایسی ٹیم بنا کے اپنے ساتھ ایسے وفادار لوگ اپنے ساتھ شامل کریں جو اس ملک کے لیے ایک بہتر کوئی فارمولہ اور بہترین ایک انداز حکمرانی وہ بنائیں، تاکہ ملک کو ایک اچھی راہ پہ ڈال سکیں، ایک اقتصادی اور سیاسی کامیابی کی طرف وہ آگے بڑھ سکیں۔ جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ایک خطاب میں جو کہ شہداء کے موقع پر انہوں نے کیا تھا، جس میں شہداء کی فیملی بھی تھی اور قوم بھی اس کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ 75 سال میں پاکستان کی مسلح فوج کا کسی نہ کسی طرح پاکستان کی سیاست میں کردار رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، پوری قوم جانتی بھی ہے، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں پاکستان کی فوج کا نہیں بلکہ سیاسی طور پہ وہ ناکامی تھی۔ میرے خیال میں اس کا نوٹس نہ تو ہمارے وزیر خارجہ نے لیا ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکاروں نے اس کو سمجھا ہے۔ شاید وہ اس لیے بھی خاموش ہوں کہ اقتدار ان کے پاس ہے اور وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اپنی اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ اب تک تو باہر کے ممالک میں ہی سیر و تفریح کر رہے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کا جواب دیتے۔ اس پہ بہت سارے کمیشن بھی بنے، اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ کاش کہ جنرل باجوہ مختلف کتابیں سکوت ڈھاکہ پہ وہ کتابیں ہی پڑھ لیتے۔ وہ اور کچھ نہیں تو وہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب بھی پڑھ لیتے، جس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کبھی لاڑکانہ میں رات کی محفلیں اٹینڈ کرتا تھا اور کبھی ڈھاکہ میں جا کے شیخ مجیب الرحمن سے ملاقاتیں کرتا تھا، اور اس کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو کسی نہ کسی طرح طول دے اور وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وہ کام کرتا رہے۔ اور پھر
اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو 75 سال تو فوج اقتدار میں رہی، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا اسی اجلاس میں پوری قوم کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے فوج کو سیاست سے علیحدہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کیسا فیصلہ تھا، یہ کیسی غیر جانبداری تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کے خرم دستگیر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بہت واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں بلا کے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح رہنا ہے تو پھر عمران خان ایک دن یقیناً وہ اپنا آرمی چیف بھی لائے گا اور پھر مسلم لیگ ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جائے گی اور وہ اقتدار میں کبھی بھی شاید نہ آ سکے۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن صاحب بہادر بضد ہیں کہ ہم نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، اور اس غیر جانبداری میں انہوں نے یہ مشورے بھی دیے مسلم لیگ کو، اور پھر ان کو ملاقاتوں کے لیے بھی بلایا جاتا رہا، اور وہ ملاقاتیں گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کے، یہ بھی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ فوری طور پر آپ اس کو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو لائیں، اور پھر بالآخر وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اس وقت تمام ادارے بھی خاموش بیٹھے رہے، رات کے وقت وہاں پہ قیدیوں کی گاڑیاں بھی ساتھ کھڑی کر دی گئیں، عدالتیں بھی کھل گئیں، اور اس طرح اس کی غیر جانبداری کا بھرم کھل گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس غیر جانبداری کے 6 ماہ میں یا 8 ماہ میں جس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، جس طرح سیاسی لوگوں کے ساتھ، سیاسی کارکنوں کے ساتھ سلوک ہوا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور لوگ لکھیں گے، یقیناً لوگ بولیں گے۔ جس طرح سیاسی لوگوں پہ یا میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئیں، جس طرح فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، یہ لوگ آخر لکھیں گے، آج نہیں تو کل لکھیں گے۔ آپ خود ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ جنرل باجوہ کے جانے سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان کے مختلف چینل اور ٹی وی چینل پہ جو پروگرام چل رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے اثاثوں کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس سے پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری پاک فوج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کسی صورت میں بھی پاکستانی کے لیے، کسی بھی پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اور وہ اس پہ نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان جس طرح دوری ہوئی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سوچا تھا، ہم نے نہیں کبھی دیکھا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یا اس ادارے کے خلاف لوگوں نے کوئی بات کی ہو، لیکن یہ جو دوری تھی وہ بڑھتی گئی۔ جو اب ذمہ داری ہے جنرل عاصم منیر پہ کہ وہ اس دوری کو کیسے ختم کرتے ہیں، اور کیسے قوم کو پھر پاک فوج کے کندھے سے کندھا ملا کے اور شانے سے شانہ ملا کے وہ کیسے کھڑا ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یقیناً پاک فوج کے ساتھ ہماری قوم کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ چند شخصیات کی وجہ سے یہ ضرور ایک جو اس میں پیدا ہوا ہے، ایک فرق آیا ہے اس محبت میں، اگرچہ فرق نہیں آیا، تاہم ایک ضرور ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فرق پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے ایک ایک آدمی کی وجہ سے تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے۔ امید ہے کہ اس پہ بھی جنرل صاحب ضرور سوچیں گے، اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی فوج کو ایک ساتھ کھڑا کرنے میں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ دوسرا جو آج کا نکتہ ہے، جو دوسری بات جو آج میں نے آپ سے کرنی تھی، وہ عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ جو انہوں نے راولپنڈی تک محدود کر لیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسلام آباد جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، چونکہ وہ اتنا یقیناً سمجھدار تو ہے کہ اسلام آباد میں سوائے جھگڑے کے، سوائے اور کہ وہاں ہلاکتیں ہوتی، لوگ مارے جاتے، کیونکہ انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا،
उसने एक अच्छा फैसला किया है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ने का फैसला किया है। इस पे मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और अनकरीब शायद अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि वो अपनी पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ देंगे। अब सूरत हाल आप के सामने है कि पंजाब असम्बली के पास एक सादा अक्सरियत है और वो पिछले 4 महीने से इजलास कर रही है। इजलास में मसरूफ़ है। इसी तरह कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी 4 माह से जारी है। ना कोई कानून साज़ी है और ना ही कोई उस पे काम हो रहा है। वो इजलास में जाते हैं, चंद लोग अपनी तकारीर करते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह के तो वापस आ जाते हैं। कौमी ख़ज़ाना लुटाया जा रहा है, कौमी ख़ज़ाने से पैसे लिए जा रहे हैं और वो अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जबकि उसका नतीजा कुछ भी नहीं है। अब इस सूरत हाल में पंजाब असम्बली में ना तो अदम एतमाद आ सकती है, ना गवर्नर उसे एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। ये एक कानूनी मजबूरी है, एक जो पार्लिमानी हमारी जो कानून साज़ी है उसमें ये चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं कि वो अदम एतमाद का यानी वो भी नहीं ला सकते और गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकते। यानी किसी सूरत में भी पंजाब असम्बली में अब मदाखलत नहीं हो सकती। सिर्फ़ एक ही हो सकता है कि पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाए और गवर्नर मजबूर है कि वो इस असम्बली को हर सूरत में वो तहलील कर दे। ये अब आखिरी हरबे के तौर पर इमरान खान ने इस्तेमाल किया है। इसके क्या नताइज बरामद होते हैं? कल तक जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो ये कहते रहे हैं कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और कौमी असम्बली का और पाकिस्तान में आम इंतखाबात की जो राह है वो हमवार हो सकती है। लेकिन आज वही लोग इस बात से भी इनकारी हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं, हम इसको कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो भी 6 माह आगे लेके जा सकते हैं और ये सूबाई असम्बलियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, ये भी गैर कानूनी है, गैर पार्लिमानी है। अगर उनकी अदम एतमाद पार्लिमानी हो सकती है, कानूनी हो सकती है, तो इमरान खान का असम्बलियों को तोड़ना कानूनी कैसे नहीं हो सकता? इन 2 सूबाई असम्बलियों के टूटने से और इनको तहलील कर देने से मेरे ख़्याल में कौमी असम्बली का जो इंतख़ाब है, उसकी राह भी हमवार हो सकती है और बलूचिस्तान की असम्बली और सूबा सिंध की असम्बली में तो उनके जो चंद अरकान हैं वो सिर्फ़ इस्तीफ़े दे देंगे और शायद असम्बलियाँ तो काम करती रहेंगी। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो यही है कि मुल्क को एक आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और वो भी अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो अपने वादे को निभाए और नए इंतखाबात की तरफ जाएँ, चूँकि यही इंतखाबात मुल्क व कौम के लिए बिल-आखिर फ़ायदेमंद होंगे। चूँकि हमारी सियासत, हमारी मईशत तबाही के किनारे पे पहुँच चुकी है। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, हमें बाहर से कहीं से इमदाद नहीं मिल रही। तो उसका यानी इस वक़्त जो जनरल साहब आसिम मुनीर, उन पे बहुत सी उम्मीदें हैं। वो अपना इतना किरदार ज़रूर अदा करें कि इनको एक टेबल पे बिठाएँ और उन्हें कहें कि कल तक तो आप ये कहते थे कि अगर असम्बलियाँ सूबाई तोड़ दी जाएँ तो हम भी कौमी असम्बली तोड़ देंगे। तो आज ऐसी क्या वजह है कि वो कौमी असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मुल्क में मज़ीद अफरा-तफ़री का शिकार और मुल्क को मज़ीद अफरा-तफ़री में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही आज की 2 बातें थीं, आज की 2 अहम जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपने भी फैसला करना है कि क्या इस वक़्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, उसमें असम्बलियों को तोड़ने के बाद कौमी असम्बली और आम इंतखाबात का रास्ता हमवार हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।